اسلام حلال طرح سے جنسی خواہش کی تکمیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دو محبت کرنے والے مرد و عورت میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی دوسری شے نہیں۔ یعنی کسی مرد کو کسی عورت سے عشق ہو جائے تو اگر نکاح میں کوئی اور مفضہ نہ ہو تو ان دونوں کو معاشقہ اور اس فطری ملان کو کسی بھی طرح سے کچلنے کے بجائے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے درمیان نکاح کو سب سے بہترین چیز قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ عشق کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ معشوقہ سے شادی کر لی جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس متعلقہ یا بیوہ عورت کو جو عدت کے بعد سابق شوہر یا کسی اور مرد سے اس کی طرف رغبت کی بنا پر نکاح کرنا چاہتی ہو، اس عورت کے اولیاء کو ان دونوں کے درمیان نکاح میں رکاوٹ بننے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے متوقع شوہروں سے، اور چونکہ مرد میں یہ جنسی قوت و رغبت عورت کی نسبت کئی گنا زائد ہے، اس لیے یہ بہت ظلم ہوتا ہے کہ جس طرح عورت کو صرف ایک مرد پر اکتفا کی اجازت دی گئی، اس کے مقابلے میں اس کے شوہر کو بھی اس معاملے میں اپنی بیوی کے مساوی اور اپنی بیوی جیسا قرار دیا جاتا، اور یوں اسے اس کی مرغوب ترین شے میں انتہائی کنات سے کام لینے پر مجبور کرتے ہوئے ساری عمر ایک ہی عورت پر گزارا کرنے کی اجازت ہوتی۔ ایسے مرد کی مثال تو ایسی ہوتی کہ جسے بھوک تو زیادہ روٹیوں کی لگتی ہے مگر اس کے سامنے طباق میں صرف ایک روٹی پیش کی جاتی ہے تو ہر وقت شدید خطرہ ہے کہ یا تو اسے کمزوری کے باعث بھوک لگنا ہی ختم ہو جائے گی، یا کسی دن مسلسل بھوک باقی رہ جانے کے باعث تنگ آ کر دوسروں کی روٹیاں بھی چرانا شروع کر دے، یا پھر کسی دن جوش میں روٹیوں کے ساتھ طباق بھی کھا جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورتوں کی نسبت زائد جنسی قوت و رغبت رکھ کر اس کی تسکین کے لیے بیک وقت متعدد بیویاں رکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ مختلف عنوانات سے ترغیب دی تاکہ ایک مرد کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عورتوں کی نکاح والی ضرورت پوری ہو، اور اس طرح زیادہ سے زیادہ عورتوں کی فطری و جنسی خواہش کی تکمیل کا انتظام ہو، اور کوئی بھی عورت کسی مناسب مرد سے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اور انہی احکام کی صورت میں ایک غیرت مند حد درجہ محبت کرنے والا ان عورتوں کو خیراتی اداروں کا محتاج ہونے اور والدین پر بوجھ بننے سے بچانے والا مرد میسر ہو، جو انہیں ساری عمر کما کما کر عزت سے کھلانے اور ان کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد کی جسمانی اور روحانی تربیت کرنے کا ذمہ دار بھی ہو، اور ایک اچھے مرد پر ایک ہی عورت قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتوں کے حصول کی خاطر نہ صرف مرد کے لیے عورت کا حصول بہت آسان بنایا بلکہ متعدد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کی خاطر حلال کی جانے والی عورتوں میں بہت زیادہ عموم بھی رکھا۔ چنانچہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، بہن، خالہ وغیرہ، ان کا ذکر کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: حلال کر دی ہیں ان کے علاوہ تمام عورتیں اس طور پر کہ تم انہیں نکاح کے لیے تلاش کرو اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے۔ اہل علم کی خدمت میں کچھ علمی نکات۔ اس آیت مبارکہ میں نمبر 1، من اسم موصول جو ذیل قول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بجائے لفظ ماں کا استعمال فرمایا جو کہ اکثر غیر ذیل قول بے جان و حیوانات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی لفظ ماں حلال کی جانے والی عورتوں کی عموم میں مبالغہ کے لیے ہے تاکہ تمام اوصاف کی عورتیں اس میں داخل ہو جائیں، اور محترزانہ یعنی وہ محرم عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے تو نکاح کی حرمت ان مذکورہ محرم عورتوں تک محدود رہے جن کا اس پچھلی آیت میں ذکر ہے، گو کہ دوسری آیات میں بعض دوسری مثلاً مشرک عورت سے بھی نکاح حرام کیا گیا۔ نمبر 2، ورا کی اضافت ضمیر کی بجائے اس اشارہ کی طرف کی گئی کہ اگر ضمیر کی طرح اضافت ہوتی یعنی وراہن ہوتا تو معنی ہوتا کہ حلال کر دی گئی ہیں ان عورتوں کے سوا باقی تمام، مگر ہن ان عورتوں کی بجائے ذالکم کا اشارہ لایا گیا جو کسی شے کی طرف اشارہ حسیہ مثلا ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ ذالکم اس میں اشارہ سے جس طرح اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں یعنی دو بہنوں یا ایسی دو محارم کو نکاح میں جمع کرنا جو اس باب میں بہنوں کے قائم مقام ہوں بھی داخل ہیں، لہٰذا ان عورتوں کے سوا بقیہ تمام عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کی علت بھی اسی اس میں اشارہ کے استثناء سے ثابت ہو رہی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ ضمیر کے بجائے اس میں اشارہ کے ذریعے یعنی گویا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن محرم عورتوں کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے جو اس پچھلی آیت میں بالکل تمہارے سامنے ہیں تو بس یہ، اور ان کے سوا کچھ بقیہ جن کا ذکر دوسرے مقام پر ہے تو بس یہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، یہ بالکل تمہارے سامنے۔ بس ایک طرف لفظ ماں کے ذریعے حلال کی جانے والی عورتوں کے عموم میں مبالغہ کرنا، دوسری طرف ضمیر کے بجائے اس میں اشارہ کے استعمال کے ذریعے مستثنیٰ خواتین کو بالکلیہ محدود کر دینا، فصیح و بلیغ کلام میں کسی پر حکمت معنی سے خالی نہیں، اور وہ پر حکمت معنی یہ ہے کہ جب عزیز و اقارب بعض کسی شرعی وجہ سے تمہیں نکاح سے باز رکھنے کی کوشش کریں
اور اس بارے میں تم تشویش کا شکار ہو جاؤ تو دیکھ لینا کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو وہ محرم تو نہیں، جو کہ اس پچھلی آیت میں یہ بالکل تمہارے سامنے ہے۔ بس یہ سب ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی وغیرہ کے سوا سب کی سب حلال کر دی گئی ہیں، خواہ طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح کرنا چاہ رہے ہو یا کسی اور مصلحت مثلاً صلح رحمی یا اولاد وغیرہ کے حصول کے لیے پہلے سے اس عورت سے محبت کی باعث وہ تمہیں محبوب ہے اس لیے نکاح کی خواہش ہے، یا نفرت کو نکاح کے ذریعے محبت میں بدلنا چاہتے ہو۔ الغرض ان چند اور ان کے ساتھ بعض دوسری مثلاً مشرک عورتوں کے سوا جتنی عورتیں ہیں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنے یا بیک وقت متعدد کو نکاح میں جمع کرنے کے لیے گھبرانے اور اس گھبراہٹ کے باعث ہانپنے اور کانپنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مختلف مصلحتوں والی سب کی سب عورتیں تمہارے رب اور مالک کی طرف سے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اس طور پر کہ ان میں سے جس کو چاہو نکاح کی خاطر تلاش کرو اپنے مال یعنی مہر کے ساتھ، خواہ معجل ہو یا فی الحال۔ اگر جیب خالی ہے تو عورت یا اس کے اولیاء کی رضا سے معجل یعنی مؤخر رکھ کر۔ قرآن مہر کے ذکر کے ساتھ مہر کی معافی کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی مالی حقوق ہیں تو ان کے بارے میں مسلمہ اصول یہ ہے کہ وہ صاحب حق کے معاف کرنے سے ساکت ہو جاتے ہیں اور اس میں کمی کرنے سے کم ہو جاتے ہیں، لہذا کسی کے مال کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر صاحب حق معاف کر دے تو مال کی صورت میں واجب ہونے والا حق ساکت ہو جائے گا اور جس پر مال واجب ہوتا ہے وہ اس مال کو کھا سکتا ہے۔ مگر مہر کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ بیوی کی معافی کی صورت میں شوہر کے لیے اس مہر کو خود کھانے کی اجازت کا صراحتاً ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا بیوی کی معافی کی صورت میں مہر کو رج کے کھانے کی اجازت والے حکم کو صراحتاً ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ جو مال یعنی مہر ہم نے تم پر واجب کیا تو مقصد یہ نہیں کہ نکاح کو تمہارے لیے مشکل بنا دیا جائے، نکاح کو تو ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ بس کسی مجمع میں عاقلہ بالغہ لڑکی کی اجازت سے اس کے والد یا اس کی طرف سے متعین کردہ کوئی بھی شخص یا ولی کی اجازت سے وہ خود لڑکی از خود تمہارے ساتھ ایک مرتبہ ایجاب و قبول والے مختصر سے 2 جملے کہے تو بس نکاح ہو گیا۔ یورپ کی طرح عدالتوں کے چکر یا کاغذی کارروائیوں کی بھی ضرورت نہیں، ہندوؤں کی طرح جہیز کی لعنت، شادی کا کھانا، بری اور مہندی کی رسموں، نیز آگ کے گرد 7 چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر تمہیں اگر کسی ضرورت سے کام جانا ہے تو اس کے لیے نکاح کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک مرتبہ قبول ہے بولنے کے لیے اپنی جگہ کسی اور مثلاً والد، بھائی یا کسی دوسرے وغیرہ کو بھی بھیج سکتے ہو۔ تمہاری طرف سے قبول ہے تمہارا دوست کہے گا اور عورت تمہارے نکاح میں داخل ہو جائے گی۔ الغرض ہمارا مقصد تو مہر فرض کرنے سے یہ نہیں کہ نکاح تمہارے لیے مشکل بنا دیا جائے، مگر بات یہ ہے کہ اگر مہر بھی نہ ہوتا تو تمہارے دل میں مفت میں ملنے والی بیوی کی قدر نہ ہوتی اور یہ بھی ثابت نہ ہوتا کہ طالب تم ہو اور عورت مطلوب ہے، اور طالب مال وغیرہ کی آفر اور لالچ دے کر مطلوب کے نخرے اٹھاتا ہے، نہ کہ مطلوب جہیز دے دے کر اور بزرگوں سے دعائیں کروا کر شادی دفتروں میں فارم جمع کروا کے طالب کو تلاش کرتے ہوئے طالب کے نخرے اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ان حکمتوں کے پیش نظر کچھ نہ کچھ تمہاری جیب سے نکلنا چاہیے، مگر پھر اس میں یہ آسانی رکھی کہ جیب سے نکالنا بھی لازمی نہیں، بلکہ بیوی کی قدر بڑھانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ بس ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ رقم بیوی کے لیے تم پر واجب ضرور ہو۔ لہٰذا یعنی ایک مرتبہ مہر طے ہونے کے بعد بیوی دل کی خوشی کے ساتھ اس مہر میں سے بعض حصہ یا بالکل ہی معاف کر دے تو پھر اس معاف شدہ مہر کو مزے سے کھاؤ، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مہر واجب کر کے بیوی کی قدر و منزلت دل میں بڑھانے والی حکمت اس پر موقوف نہیں کہ تمہاری جیب سے لازماً کچھ نہ کچھ رقم نکلے بھی۔ بیوی کی معافی کے بعد حکمت بطریق احسن حاصل ہو گئی کہ اس معافی سے بسا اوقات شوہر کے دل میں بیوی کی قدر مزید بڑھ جاتی ہے۔ رب تمہارے رب کو خواہ مخواہ تمہارا مال خرچ کروا کر تمہارے لیے نکاح کو مشکل بنانے کی کوئی حاجت نہیں، لہٰذا اس مال کو اب رج کر کھاؤ۔